حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفصیلی داستان، ابتدائی پس منظر اور خاندانی حالات۔ شیخ محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ حاتمی طائی کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ طے سے تھا۔ یہی قبیلہ حاتم طائی جیسے جود و سخا کے امام کو جنم دینے والا ہے۔ آپ کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں علم، روحانیت اور اخلاق کا چرچا عام تھا۔ آپ کی ولادت اندلس، اسپین کے شہر مرسیا میں ہوئی، جو اس وقت علمی، ثقافتی اور روحانی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ آپ کا بچپن نہایت سنجیدگی، فہم اور جستجو سے لبریز تھا۔ والد خاندان کے بزرگ بھی علم و حکمت سے آشنا تھے اور ان کے ماحول میں تربیت نے آپ کی روحانیت کو جلا بخشی۔ بچپن کی روحانی جھلکیاں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں سے ایسے خواب دیکھے جن میں انہیں انبیاء کرام، اولیاء اللہ، روحانی مخلوقات کی زیارت ہوتی۔ ان کے ایک خواب میں حضرت عیسیٰ نے ان سے فرمایا: اے محی الدین، تو روحانی علم کا وارث ہوگا اور تیرا قلم وہ راز لکھے گا جو زمانے پر آشکار نہ تھے۔ یہ خواب ان کی زندگی کے سفر کی سمت طے کرتا ہے۔ تحصیل علم۔ سیویلا میں ابن عربی نے فقہ، حدیث، تفسیر، طب، منطق، فلسفہ اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں اندلس کے بڑے بڑے علماء شامل تھے، لیکن وہ صرف ظاہر کے علوم پر قناعت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دل میں علم باطن یعنی علم معرفت کی پیاس تھی۔ اسی پیاس نے انہیں روحانیت کی راہوں پر گامزن کیا۔ وہ خانقاہوں، جنگلوں اور خلوت خانوں میں جاتے جہاں ان کی روح کو وہ سکون ملتا جس کی وہ تلاش میں تھے۔ روحانی انکشافات اور کشف۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں سب سے نمایاں بات ان کے کشف اور الہام تھے۔ ایک رات وہ مراقبے میں تھے کہ ان پر تجلی الہی ہوئی اور انہوں نے کہا: مجھے اللہ نے اپنے نور سے ایسا منور کیا ہے کہ میں نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا۔ میں نے دیکھا کہ تمام مخلوق اللہ کے فیض ازلی سے وجود میں آئی ہے اور ہر شے دراصل اسی کی مظہر ہے۔ یہی روحانی تجربہ ان کے مشہور نظریہ وحدت الوجود کی بنیاد بنا۔ تصنیفات کا سمندر۔ حضرت ابن عربی نے قلم کو وہ طاقت دی جو صرف اہل باطن کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کی کتابوں کی تعداد 800 سے زائد بتائی جاتی ہے، جن میں بعض مکمل، بعض ناپختہ اور بعض صرف مخصوص حلقوں میں محفوظ رہیں۔ اہم کتابیں: الفتوحات المکیہ۔ یہ کتاب تصوف، شریعت، روحانیت، کائنات کے رازوں پر ایک عظیم خزانہ ہے۔ فصوص الحکم۔ اس کتاب میں انہوں نے انبیاء کرام کی حکمتوں اور ان کے باطنی مراتب کا تذکرہ کیا۔ دیوان اشعار۔ ان کی شاعری بھی عشق الہی اور معرفت سے لبریز ہے۔ زمانے کی مخالفت اور آزمائشیں۔ ابن عربی کے نظریات اس وقت کے بعض علماء کے لیے ناقابل فہم تھے۔ ان پر الحاد، بدعت اور گمراہی کے الزامات بھی لگائے گئے۔ بعض شہروں سے نکالا گیا، بعض درباروں میں ان کے خلاف فتوے جاری کیے گئے، لیکن وہ ہمیشہ سکون سے، عاجزی سے، علم اور دلائل کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا: یا شیخ، آپ خاموش کیوں رہتے ہیں جب لوگ آپ کو برا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں وہ بھی میرے رب کا مظہر ہیں۔ اولیاء کرام سے ملاقاتیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے کے کئی اولیاء سے ملاقات کی۔ ان میں شامل تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بعض روایات کے مطابق ایسا ہے۔ حضرت ابو مدین شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ یوسف النباہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
سب سے مشہور ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے، جس میں انہیں علم لدنی عطا کیا گیا۔ سفر و سیاحت۔ ابن عربی نے دنیا کے کئی خطوں کا سفر کیا: اندلس، مراکش، الجزائر، مصر، حجاز، شام، عراق، فلسطین، ترکی اور ایران۔ ہر جگہ انہوں نے علم بانٹا، اولیاء اللہ سے ملاقات کی اور خلق خدا کی اصلاح کی۔ ان کے سفر جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تھے۔ وہ کہتے تھے ہر شہر، ہر راستہ، ہر پہاڑ ایک نیا راز لے کر سامنے آتا ہے، بشرطے کہ دل بیدار ہو۔ دمشق کا آخر قیام اور وصال۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنی زندگی کا آخری حصہ دمشق میں گزارا۔ وہیں انہوں نے فتوحات المکیہ کی تکمیل کی اور روحانی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب ان کی عمر تقریباً 75 سال ہو گئی تو سن 1240 میں ان کا وصال ہوا۔ ان کا مزار دمشق میں ہے اور آج بھی ہزاروں لوگ وہاں روحانی سکون کے لیے جاتے ہیں۔ آخری وصیت۔ آپ کی وصیت تھی: میرے مرنے کے بعد میرے نام کو مت پکارنا، مت سمجھنا کہ میں چلا گیا ہوں۔ میں ہر اس دل میں زندہ ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اختتامی کلمات۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم، روحانیت، محبت اور وحدت کا ایسا نور پھیلایا جو صدیوں پر محیط ہے۔ ان کے افکار آج بھی زندہ ہیں، ان کے اقوال آج بھی قلوب کو بیدار کرتے ہیں، اور ان کی داستان اہل عشق اور معرفت کے لیے ایک راہ نجات ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔